بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ بھولنے کی بیماری کا شکار ہیں؟ کیا سبق یاد کرتے ہیں لیکن جلدی بھول جاتے ہیں؟ دماغی کمزوری، ذہنی سستی اور کمزور یادداشت نے آپ کی زندگی مشکل بنا دی ہے؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا مجرب اسلامی وظیفہ جو انشاءاللہ آپ کی یادداشت کو تیز کر دے گا، ذہن کو طاقت دے گا اور علم میں برکت عطا کرے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ روحانی اعمال ہیں جن سے ہزاروں افراد فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے۔ دماغ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے کے لیے سب سے مؤثر وظیفہ درود شریف کا کثرت سے ورد ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کا محبوب ذکر ہے جو دل و دماغ کو سکون دیتا ہے اور روحانی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص روزانہ مخصوص تعداد میں درود شریف کا ورد کرتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، ذہن کھلنے لگتا ہے اور یادداشت میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مجرب وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام کم از کم 313 بار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم پڑھا جائے۔ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے اندر ذہانت، سمجھ اور فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو کم از کم 40 دن تک جاری رکھیں اور پورے یقین، توجہ اور خشوع کے ساتھ کریں۔ یادداشت تیز کرنے کے لیے دوسرا انتہائی طاقتور وظیفہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو روزانہ فجر کے بعد اور رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے دماغ کو تیز فرما، میری یادداشت کو بہتر فرما، میرے ذہن سے سستی اور بھولنے کی بیماری کو ختم فرما۔ یہ آیت کریمہ روحانی طور پر بہت طاقتور ہے اور دل و دماغ میں نور پیدا کرتی ہے۔ تیسرا وظیفہ اسم اعظم یا فتاح ہے۔ یا فتاح کا مطلب ہے اے کھولنے والے، اے راستہ بنانے والے۔ جو شخص روزانہ صبح کے وقت فجر کے بعد یا عشاء کے بعد 1100 بار یا فتاح پڑھتا ہے اس پر علم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دماغی رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں اور حافظہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر بار دعا ضرور کریں، یا اللہ میرے لیے علم کے دروازے کھول دے، میری یادداشت تیز فرما، میرے فہم و فراست میں اضافہ فرما۔ ایک اور مجرب عمل یہ ہے کہ نماز کے بعد 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں اور دم کریں۔ اس عمل کو دماغی کمزوری، حافظے کی کمزوری اور تعلیمی ناکامی کے شکار افراد پر آزمایا گیا ہے اور بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے اور اس کے اندر روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ناظرین کرام، یادداشت بڑھانے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ کچھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو شفا قرار دیا۔ روزانہ نہار منہ 1 چمچ شہد گرم پانی کے ساتھ لینا دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے، ذہنی الجھن دور ہوتی ہے اور انسان ایکٹیو اور ہوشیار محسوس کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بادام، اخروٹ اور کشمش کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ صبح نہار منہ 5 بادام پانی میں بھگو کر کھانے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کو دماغی غذا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل بھی انسانی دماغ جیسی ہوتی ہے اور یہ قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں یادداشت کا عمل دخل ہے تو اپنے دن کی ابتدا نماز فجر سے کریں۔ فجر کے وقت دماغ سب سے زیادہ تازہ ہوتا ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت یا وظیفہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ فجر کے بعد 100 مرتبہ یا علیم و یا خبیر و پڑھنے سے بھی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک خاص روحانی عمل جو مشائخ کرام نے تعلیم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ مزمل پڑھ کر اپنے دماغ پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں کہ یا اللہ میری یادداشت میں اضافہ فرما، میرے ذہن میں روشنی عطا فرما۔ اس صورت کے اندر انسان کی روحانی طاقت کو جگانے کی زبردست قوت موجود ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر وظیفہ کے ساتھ نیت صاف
یقین پختہ اور زبان پاک ہونی چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، بد نگاہی اور حرام کمائی جیسی چیزیں روحانی اثرات کو ختم کر دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زبان، آنکھ، کان اور دل کو پاک رکھیں تاکہ آپ کا وظیفہ اثر کرے۔ ایک اور خاص عمل جو صوفیاء کرام نے دماغی کمزوری کے لیے بتایا ہے وہ یہ ہے آیت الکرسی کا کثرت سے پڑھنا۔ آیت الکرسی کو دن میں کم از کم 3 بار پڑھیں، فجر کے بعد، عصر کے بعد اور سونے سے پہلے۔ آیت الکرسی شیطان، وسوسے اور ذہنی الجھنوں کو دور کرتی ہے، دماغ کو تازہ کرتی ہے اور نور عطا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص امتحانات یا اہم کام کے دوران بھولنے کی شکایت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھے اور پھر کام شروع کرے۔ اس عمل سے ذہن فوکس کرتا ہے اور نسیان کم ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ روزانہ تلاوت قرآن، خاص طور پر سورۃ یاسین، یادداشت کے لیے بہترین عمل ہے۔ سورۃ یاسین کو قلب القرآن یعنی دل قرآن کہا گیا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت روزانہ سورۃ یاسین پڑھے اس کے دماغ میں قدرتی تیزی آتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک اور عمل جو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے مفید ہے وہ ہے اسماء الحسنی کا ورد۔ ہر روز 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کریں اور اس کو 1000 بار پڑھیں۔ جیسے یا حفیظو، یادداشت محفوظ رکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ جو شخص روزانہ یا حفیظو کو 1000 بار پڑھے اس کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ دماغی کمزوری کا ایک بڑا سبب گناہوں کی زیادتی بھی ہوتی ہے، لہذا توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ اس سے دل صاف ہوتا ہے، دماغی سستی ختم ہوتی ہے اور انسان کے اندر نئی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ علم حاصل کرنا سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس علم کو یاد رکھنا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ روزانہ نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ العصر پڑھا کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے وقت میں برکت دے، میرے علم میں برکت دے، میری یادداشت میں برکت دے۔ سورۃ العصر چھوٹی سی سورت ہے مگر اس میں وقت، ایمان، عمل اور صبر کا ذکر ہے جو کامیاب زندگی کی بنیاد ہیں۔ جن لوگوں کو نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار سبحان اللہ پڑھیں۔ یہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ذہنی سکون کے لیے مجرب ہے۔ ایک روحانی عمل یہ بھی ہے کہ کسی سفید کاغذ پر زعفران اور گلاب کے عرق سے یا ذا الجلال والاکرام لکھ کر اس کو پانی میں گھول کر پی لیا جائے۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار کیا جائے، اس سے حافظہ میں عجیب تیزی آتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی بزرگ حافظ قرآن یا نیک عالم سے دعا کروائیں کہ اللہ آپ کی یادداشت تیز کرے۔ بزرگوں کی دعا میں اثر ہوتا ہے، خاص طور پر والدین کی دعا۔ ہمیشہ والدین سے دعائیں لیتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ جسمانی صحت کا تعلق ذہنی صحت سے جڑا ہوا ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ پیدل چلنے یا ورزش کرنے کی عادت بنائیں، اس سے دماغ کو آکسیجن ملتی ہے اور ذہنی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا شخص خود بخود ایک نظم و ضبط والی زندگی گزارتا ہے۔ نماز دماغ کو پاکیزگی اور توجہ عطا کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ نماز میں توجہ رکھیں اور قرآن کی تلاوت پر تدبر کریں۔ اگر آپ کو مسلسل بھولنے کی شکایت ہے تو ایک خاص دعا ہے، رب زدنی علما۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد اور ہر مطالعے سے پہلے 11 بار پڑھیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے اور علم کے طلبگاروں کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں ہر وظیفہ اللہ پر یقین، خشوع اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو ہی اثر کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک دن پڑھ لیا اور یادداشت ٹھیک ہو جائے گی۔ کم از کم 40 دن تک ہر عمل پابندی سے کریں، انشاءاللہ تعالی واضح فرق نظر آئے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمارے ذہنوں کو نور عطا فرما، ہماری یادداشت کو مضبوط فرما، علم میں برکت عطا فرما، ہمیں نفع بخش علم عطا فرما اور ہماری زبان، آنکھ، کان اور دل کو اپنی طاعت میں لگا دے۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمیں علم و حکمت کے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔